السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بڑا ایک حیران کن قسم کا انکشاف کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کے متعلق بھی بات کی، نارتھ کوریا کے متعلق، چائنا کے متعلق، روس کے متعلق، کہ یہ اپنے اپنے تجربات کر رہے ہیں نیوکلیئر ہتھیاروں کے۔ وہ تجربات کیا ہیں؟ انہوں نے پاکستان کے متعلق یہ کیوں بات کی، اور اس کا باقاعدہ ذکر ابھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوئی، اس بریفنگ کے اندر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال کیا گیا۔ اور آپ کو بتایا ابھی 2-4 دن پہلے ادھر بلوچستان والی سائڈ پہ آسمان پر بادل کے اندر ایک عجیب و غریب سا ماحول بن گیا بادلوں میں۔ تو پھر اس کے اوپر بھی لوگوں نے شک کا اظہار کیا کہ کہیں کچھ یہاں پر کوئی ایٹمی دھماکہ یا ایٹمی چیزیں تو نہیں چل رہی۔ اس کی بھی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ تو یہ جو امریکی صدر کی جانب سے بیان دیا گیا، اسٹیٹمنٹ آئی، یہ کہانی کیا ہے، اس کے اندر معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے متعلق پاکستان کے ایک بہت ہی زبردست اور معروف اور ٹاپ کے صحافی کی جانب سے بہت بڑا انکشاف کیا گیا، بہت بڑا۔ اس انکشاف کے بعد تو یہاں پر ہلچل مچ گئی ہے، صورتحال عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے یہاں پر جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہے جنرل فیض حمید، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کرنیل جرنیل پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کا کورٹ مارشل ہوتا ہے بغاوت کے الزام میں، غداری کے الزام میں۔ لیکن یہ جنرل باجوہ کے متعلق بڑا حیران کن قسم کا انکشاف کیا گیا۔ اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہیں۔ اور تیسری میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا، خبر دوں گا، جو قومی اسمبلی کے اندر آج اجلاس اور اس کے بعد اس کے اندر 27ویں آئینی ترمیم باقاعدہ طور پر آ رہی۔ تو اسی سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، آج قومی اسمبلی کا اجلاس میٹنگ، اس کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ اس وقت پبلک میں آ چکا ہے، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور فیصل واڈا کی جانب سے کل بھی بہت سارے ٹی وی ٹاکس اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کی خبر دے دی گئی، تصدیق کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم نہ صرف آ رہی ہے بلکہ پاس بھی ہو رہی ہے، کچھ ایسے تیسے بھی کر کے۔ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جو بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے گی، انہوں نے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری انداز میں طریقے سے ترمیم کے اندر، یہ آئین کے اندر اس قسم کی ترمیم کی ہے جس کی وجہ سے ریاست کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ اب آ جائیں اس کے اوپر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے اوپر، اسٹیٹمنٹ کے اوپر، کہ ان کی جانب سے کیا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی گئی، کیا بات کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے متعلق کہا کہ پاکستان تو ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کر رہا ہے اور یہ پہاڑوں کے اندر کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، اس کی حقیقت سامنے نہیں آ رہی، یعنی اس طرح کی باتیں کی جا رہی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تجربات ہیں، یہ اس کے بارے میں جب پوچھا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ بالکل اس طرح کے کچھ تجربات ہو رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہم انفارمیشن نہیں دے سکتے، نہ اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں۔ یہ ریاست کے معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، سیکورٹی کے معاملات ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی۔ اور ابھی پچھلے دنوں بلوچستان کے اندر بھی آپ کو بادلوں میں ایک عجیب و غریب چیز نظر آئی جس کو میڈیا کے اندر بھی شیئر کیا گیا، پبلک کیا گیا، اور اس کے اندر بتایا گیا، وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر وہاں پر کچھ ایسی چیزیں تھیں، تجربات، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا ریڈیشن اور یہ باقی چیزیں یہ سامنے آئیں، نظر آئیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بات کی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس بارے میں بات کی پاکستان کے متعلق، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کو بات کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو اس بارے میں کوئی رائٹ نہیں ہے،
اور پاکستان کا یہ بالکل حق ہے کہ ہم جو مرضی کریں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر جو جنرل باجوہ کے متعلق انکشاف کیا گیا، بڑا حیران کن قسم کا۔ جنرل باجوہ جو کہ سابق آرمی چیف ہیں، ان کے متعلق پاکستان کے ایک بہت ہی معروف صحافی حفیظ اللہ نیازی، ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جنرل باجوہ ایک سی آئی اے ایجنٹ تھا، سی آئی اے کا، یعنی کہ امریکہ کا ایجنٹ تھا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، آپ ذرا لیول چیک کریں کہ امریکی صدر کی جانب، یہ حفیظ اللہ نیازی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت سارے جرنیلوں کرنیلوں اور اس طرح کے لوگوں کی کوٹ مارشل بھی ہوا ہے اسی بنیاد کے اوپر، اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی الزام کے اوپر، اور یہ اب ان کی جانب سے عجیب و غریب بات کرتی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو چاہیے کہ رد عمل دے، کلیئر کرے۔ اور ویسے بھی پاکستان کے اندر یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا، عمران خان نے تو ڈائریکٹ اس کو لنک کر دیا تھا امریکہ کے ساتھ، تو دیکھ لیں تانے بانے مل رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو عمران خان نے باتیں کی تھیں، لیکن آج انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، صحافی، وہ اس بارے میں انکشافات کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا ان کے لیے ٹائم ہے، وقت ہے کہ اس بارے میں سوچیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بڑی حیران کن قسم کی ان کی جانب سے بات کی گئی۔ اب آ جائیں یہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر تھوڑی سی میں بات کر دوں کہ اس کے لیے بھاگ دوڑ، ملاقاتیں، جوڑ توڑ، آنا جانا، لوگ اکٹھے کرنا، 2/3 میجورٹی پورا کرنا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ڈیل ہوگی، فائنل معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ ترمیم پاس کر کے عمل درآمد ہوگا۔ اب اس میں ڈیل کیا نکلے گی، اس کے اندر مکمکہ کیا ہوگا، وہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن آنے والے ویلاگس کے اندر میں آپ کو اس بارے میں انفارمیشن دوں گا کہ ڈیل کیا ہوئی ہے، مکمکہ کیا ہوا ہے، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے، کس پوائنٹ کے اوپر ان کے درمیان معاملہ طے پایا، جس کی وجہ سے اس ترمیم کو سپورٹ کیا جائے گا، ووٹ کیا جائے گا۔ اس طرح سے 26ویں ترمیم کے اوپر، بالکل اسی طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب کے ساتھ۔ تو یہ ایک تو ترمیم بڑی خوفناک قسم کی ہے، اس کے نتائج، اور پھر اس کے بعد یہ جو ڈیل ہوئی، مکمکہ ہوا، اس کے بھی نتائج سامنے آئیں گے۔